ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم عزیز بھائیو، گفتگو سننے یا سنانے سے پہلے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، تاکہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت کے درجے پر پہنچے۔ اور حقیقت بات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھنا اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیحات، جنت کا مطالبہ، جہنم سے پناہ، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، اگر میں اور آپ اس روایت کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں اور اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً ہمارا شوق اور جذبہ اور بڑھے گا، اور ہمیں یہ بیٹھنے کی قدر و قیمت معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی ملائکہ یطوفون فی الطرق، کہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بازاروں میں چکر لگاتے ہیں، گھوم رہے ہیں راستوں میں، چوکوں چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، وَيَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، اور ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا، جب انہیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو فرشتے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں اور باقیوں کو بھی آواز لگاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ، اپنی ضرورت کی طرف آ جاؤ، جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں پر ہے، لہذا ادھر آ جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور اس مجلس سے لے کر آسمان دنیا تک جتنا خلا اور فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ اور جب وہ محفل مکمل ہوتی ہے، وہ ذکر کی مجلس، دین سمجھنے اور سمجھانے کی جو مجلس ہے پوری ہوتی ہے، تو فرشتے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ رب العزت کو زیادہ علم ہے کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ تیری تسبیحات کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تکبیرات کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں، حل رأونی، اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو مجھے یاد کر رہے ہیں، لا واللہ ما رأوک، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، کیف ولو رأونی، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر عالم کیا ہوتا، کیفیت کیا ہوتی، فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے تو زیادہ ذکر کرتے، زیادہ تسبیحات کرتے، زیادہ حمد کرتے۔ اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں، حل رأوہا، کیا جنت دیکھی ہے، لا واللہ ما رأوہا، اللہ کی قسم جنت نہیں دیکھی، کیف ولو رأوہا، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، فرمایا وہ اور زیادہ سوال کرتے، ان کی طلب اور بڑھ جاتی، دعائیں اور زیادہ بڑھ جاتی۔ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ جہنم سے، عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، حل رأوہا، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے، لا واللہ ما رأوہا، اللہ کی قسم جہنم نہیں دیکھی انہوں نے،
کیف ولو رأوہا، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ دعائیں کرتے، اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اب یہ ساری بات ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے یہ اعلان کرتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ اس محفل کا شرف اور مقام ہے اور اس کی عظمت اور وقار ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل میں شریک ہونے والوں کے بارے میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور یہ کیسی مبارک محفل ہے اور کیسے یہ مبارک لوگ ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں اللہ، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں ایک شخص ایسا تھا اتا لحاجہ، وہ اپنے کام کے لیے آیا تھا، نہ تو اس کا مقصد تیرا ذکر تھا، نہ جنت کا سوال تھا، نہ جہنم سے پناہ کی درخواست تھی، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ کسی آدمی سے ملنا تھا بالفرض اور وہ وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، جب یہ مجلس مکمل ہوگی تو اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ تو اپنے مقصد اور اپنے کام اور ضرورت کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے مبارک لوگ ہیں، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا عام انسان بھی بد نصیب نہیں ہے، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ گفتگو سے پہلے یہ حدیث اگر ہمارے سامنے ہو تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے بارے میں بھی اللہ کی رحمت سے اپنے فضل سے فرشتوں کو گواہ بنا کے ہمارے بارے میں معافی کا اعلان کرے گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے، اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو محترم بھائیو، دلوں کی اصلاح کے حوالے سے کہ انسان اس پر کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی فکر کرے اور اپنے دل کی اصلاح کرے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو انسان کا سارے کا سارا بدن اور جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارے کا سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا، وہ جز، وہ انسان کا دل ہے، کہ اگر دل درست ہے اور دل ٹھیک ہے، دل بیدار ہے، اس میں ایمان، للہیت، خشیت، تقوی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر یہ دل کے اندر موجود ہے تو ان ساری چیزوں کا اظہار اس کی زبان سے بھی ہوگا، اس کے ہاتھوں سے بھی ہوگا، اس کے وجود سے ہوگا۔ وہ زبان سے ہمیشہ خیر کے کلمات جاری کرے گا، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوگا، اور اس کے کان خیر کو سننے کے متلاشی ہوں گے، اور اس کے ہاتھ تعاونوا علی البر والتقوی، اس کی عملی تصویر بنیں گے، اور اس کے قدم خیر کی طرف بڑھیں گے، اچھائی کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے لیے خیر کو اپنانا اور شر سے، نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی آسان ہو جائے گا جب اس کا دل بیدار ہے، جب اس کا دل ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ دل مردہ ہے، اس میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت کا احترام نہیں ہے، اللہ کی معرفت اور عظمت سے یہ عاری اور محروم ہے، تو پھر زبان پر خیر کی بجائے شر ہی جاری ہوگا۔ کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات، غیبت، طعن و تشنیع، تبرہ بازی، یہ ساری چیزیں انسان کی زبان سے جاری ہوں گی، اور اس کی آنکھیں شرم و حیا سے خالی ہوں گی۔
اور اس کے ہاتھ ظلم کی طرف بڑھیں گے اور اس کے قدم برائی اور شر کی طرف آگے بڑھیں گے. تو دلوں کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل وہ اصل اور اساس ہے، اساس، اور اسی پر تمام کے تمام اعضاء کی اصلاح منحصر ہے، اور تمام اعضاء کی اصلاح کا دار و مدار دل کی اصلاح پر. اس پر اگر ہم محنت کر لیں اور اس مسئلے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو باقی سارے کے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں. جیسے ایک بادشاہ ہے اور اس کی رعایا اس کے تابع ہے، گویا کہ دل انسان کے اعضاء کا بادشاہ ہے، باقی سارے کے سارے اعضاء اسی بادشاہ کے تابع ہیں. لہذا اسی کو صاف رکھنے کی اور اسی کی اصلاح کی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے. اور دل کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نظر کا مرکز ہے. اللہ رب العزت کی نظر، حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت نہ تو تمہارے مال کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت ہیں، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت کی نظر ہے تو تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے اعمال پر ہے. اب دیکھیے، اگر ایک کام کرنے والا شخص، اسے پتا ہو کہ جو میرا باس ہے، میرا مالک ہے، جس کا میں کام کر رہا ہوں، صفائی کرنے والے لگا لیں، صفائی کرنے والا شخص، اسے پتا ہو کہ پورے کمرے میں سے، پورے آفس میں جہاں پر مالک نے بیٹھنا ہے اور جو چیزیں اس کی نظر میں ہے اور جن کو وہ لازمی چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے، آپ بتائیے وہ صفائی کرنے والا اس جگہ کو صاف کرے گا یا نہیں؟ سب سے پہلے اس جگہ کو صاف کرے گا. تو اللہ رب العزت انسان کے دل کو دیکھتے ہیں. ان اللہ ینظر، اللہ رب العزت انسان کے دل کو دیکھتے ہیں اور اس کے عمل کو دیکھتے ہیں. تو جب دل اللہ رب العزت کی نظر کا مرکز ہے تو لہذا اس کی اصلاح کس قدر ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے اس کی اصلاح. اور اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے اور انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لے، مجھے اس دن کی ناکامی سے بچا لے، مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں پر فائدہ ہوگا تو قلب سلیم کو ہوگا، اس انسان کو ہوگا جو قلب سلیم لے کر اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوا ہے. اور قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، تعصب، عصبیت سے، بغض، کینے اور عداوت سے جو دل پاک ہوگا وہ قلب سلیم ہے. تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف اسی کو فائدہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوگا. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو قلب سلیم والا نہیں ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو دلوں کی اصلاح کس قدر ضروری ہے کہ دلوں کی اصلاح کی بنیاد پر قیامت کے دن انسان کو فائدہ حاصل ہوگا. دلوں کی اصلاح کی بنیاد پر. اور مزید اس کے بارے میں ہم دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اپنے دل کی فکر کرنا اور اس کی اصلاح کے لیے محنت کرنا اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا، یہ بھی اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کریں کہ دلوں کی اصلاح کس قدر ضروری ہے.
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں سے سب سے زیادہ جو آپ دعا پڑھتے تھے وہ کون سی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اب کوئی مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پھر جائے گا، ہدایت اور خیر سے برائی اور شر کی طرف چلے جائے گا؟ اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو جھانکا، لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان پر نظر ڈالی، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام انسانیت کے دلوں میں سے پاکیزہ اور بہتر پایا۔ واصطفاہ لرسالتی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، اپنے پیغامات کے لیے چن لیا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کے دل کا صاف اور پاک ہونا۔ اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کثرت سے یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ لوگوں کے دل اللہ رب العزت کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے بار بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے دل کو خیر کی طرف پھیر دے، اسے دین کی طرف پھیر دے، اور اسے اپنی اطاعت اور دین پر جما دے اور اسے مضبوط کر دے۔ کس قدر اہمیت والی چیز ہے دلوں کی اصلاح، اور اس کے حوالے سے محنت اور کوشش کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دل کی فکر کر رہے ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم اس حوالے سے غافل ہیں، بہت ہی غافل ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، استغفار کے ذریعے اس بات کی کوشش اور محنت کر رہے ہیں کہ میں اپنے دل کو پاک اور صاف کر لوں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی اس انداز سے کی ہے کہ ہر صحابی اسی پر محنت کرتا نظر آتا ہے، دلوں کی صفائی، دلوں کی طہارت اور پاکیزگی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں، ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ تمہاری حالت کیا ہے؟ جیسے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو حال احوال پوچھتے ہیں، تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت اور ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے الگ ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے معاملات میں مگن ہو جاتے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت وہ نہیں رہتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی تو کہنے لگے معاملہ تو ایسے ہی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ لہذا دونوں صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی بات کہ یہ حنظلہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں،
آپ نے بھی پوچھا کیا وجہ ہے، اور اپنے آپ کو نفاق کے ساتھ تعبیر کیوں کر رہے؟ وہی بات بتا دی کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں جنت اور جہنم کا ذکر ہے اور دین کی باتیں ہیں، ایمان انتہائی عروج پر ہے، لیکن جب ہم اپنے معاملات میں ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس سے الگ ہوتے ہیں، ایمانی کیفیت وہ نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر لو انکم تدومون، اگر تم اپنی اسی حالت پر قائم رہو جیسی حالت میری مجلس میں ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں، ساعہ، لیکن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ایمان عروج پر ہوتا ہے، اور ایک گھڑی میں انسان اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی کمی اور بیشی کا مسئلہ ہے، ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کا مسئلہ ہے، الایمان یزید و ینقص کا مسئلہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اسے ہم نفاق نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی فکر ہے اپنے دل کی اصلاح کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کے مطابق منافقین کے کچھ نام لکھوائے کہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ تمہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام لکھوائے ہیں، کہیں خطاب کے بیٹے عمر کا نام تو ان میں نہیں ہے؟ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نام لے کر جنت کی بشارت سنائی، اور ان کی موافقت میں قرآنی آیات نازل ہوئی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ایمان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے دل کی ایسی فکر ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں ہی مقام رضوان عطا کر دیا، رضی اللہ ورضوا عنہ، جو کہ باقی لوگوں کے لیے وفات کے بعد میدان محشر میں انہیں نصیب ہوگا اللہ کی رحمت سے، لیکن صحابہ ایسے عظیم افراد کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی چلتے پھرتے اللہ رب العزت نے مقام رضوان ان کو عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نہیں فرمایا اولئک حزب اللہ، لیکن اپنے دل کی اصلاح کی کیسی فکر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیے، دلوں کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے نا، عمل، اس عمل کا وزن وہ انسان کے دل کے اصلاح کی بنیاد پر ہے۔ جس قدر دل خالص ہے اور مخلص ہے اور صاف ہے، اسی قدر انسان کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں وزنی ہوتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کا دل وہ آلودگی کی طرف جاتا ہے اور وہ پاکیزہ نہیں ہے، اس میں گناہوں کی میل کچیل ہے، اس میں حسد کینہ اور بغض ہے، ویسے ویسے انسان کے نیک اعمال کا وزن کم بھی ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان کا وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہی عمل دل کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے اور اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اعمال کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی بنیاد وہ انسان کے دل پر ہے۔ مشہور روایت ہے کہ 3 لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، ایک عالم دین، ایک سخی اور ایک شہید۔ تینوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ عالم بتائے گا اے اللہ تو نے مجھے علم دیا، تیرے
دین کی تبلیغ کرتا رہا اور نشر و ارشاد کے لیے وقف ہوا، جہاں پر بھی موقع ملا دین کی بات کی اور لوگوں کی اصلاح کی بات کی، اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تمہارا مقصد یہ نہیں تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری خطابت کے، تمہارے علم کے چرچے کریں کہ یہ بڑا علامہ ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا عالم ہے، لوگوں نے یہ سارا کچھ کہہ دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سخی کو لایا جائے گا، ماذا عملت لی فی الدنیا، دنیا میں کیا کر کے آئے؟ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے خرچ کیا، دن رات خرچ کیا، فقراء غرباء مساکین پر خرچ کیا، مساجد اور مدارس پر خرچ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اسے بھی یہی کہیں گے، کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تیرا مقصد یہی تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، خرچ کرنے والا کہیں، لوگوں کی زبان پر تیری سخاوت کے چرچے ہوں۔ لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسے بھی حکم ہوگا اس کے بارے میں، اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ شہید کو لایا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی، تیرے راستے میں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، تیرا مقصد یہی تھا لوگ تجھے جری کہیں، بہادر کہیں، بڑا دلیر کہیں، طاقتور کہیں، یہ سارا کچھ کہہ دیا گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کی ابتدا ان 3 لوگوں سے کی جائے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ شہادت کتنا عظیم رتبہ ہے، کتنا عظیم رتبہ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور اس کے بعد دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا مشن ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لیکن اتنے عظیم کام اور پوری زندگی ان کاموں پر وقف، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ جہنم کی ابتدا ان 3 لوگوں سے ہو رہی ہے۔ جہنم کی ابتدا وجہ کیا تھی؟ کہ دلوں میں اخلاص نہیں ہے، دلوں کی صفائی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، دلوں میں للہیت نہیں ہے، عمل کرتے ہوئے وہ کیفیت اور جذبہ نہیں ہے جو کہ اللہ رب العزت کو مطلوب و مقصود ہے۔ ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں کے ہاں چرچے مقصود ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ ساری زندگی کی محنتیں، خرچ کرنا، دعوت و تبلیغ، جہاد فی سبیل اللہ، جان کے نذرانے، یہ سب کچھ ضائع ہوئے۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ دل کی اصلاح نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اور بالکل اس کے مد مقابل آپ ذرا وہ واقعہ جو بنی اسرائیل کی وہ زنا پیشہ خاتون، بغین من بغایا بنی اسرائیل، جو کہ جا رہی تھی، راستے میں کنواں ہے، وہاں سے اس نے پانی پیا، لیکن قریب ہی ایک کتے کا بچہ جو کہ بلک رہا ہے، پیاسا ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنا جوتا اتارا، اپنا کپڑا دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑا، جوتے کو باندھا، کنویں میں داخل کیا، جوتے کے ذریعے پانی نکالا اور اسے پلا دیا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ غفر اللہ لہا، اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ اب آپ تقابل کریں دونوں احادیث کا کہ ایک طرف عالم دین، سخی اور شہادت کا رتبہ پانے والا، پوری زندگی خیر پر گزری ہے، لیکن ادھر زانیہ، فاحشہ، بدکارہ، لیکن ایک عمل کیا، ایک عمل، اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا ہے، اور ان کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ جو باغیہ اور بدکارہ والی روایت ہے اس کے بارے میں، اس پر تعلیق ہے، ان کی تشریح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے محض پانی پلانے کی وجہ سے معاف نہیں کیا، بلکہ اس کے دل کی رقت
دل میں رحمت، نرمی اور دل کی اصلاح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے معاف کیا. دل کی اصلاح کی بنیاد پر اسے معافی ملی. اور یہ جو 3 لوگ ہیں ان کو اگر جہنم میں ڈالا گیا ہے تو دل کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے ڈالا گیا. دونوں روایات کو سامنے رکھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دلوں کی اصلاح پر قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے تو انسان کے دل کی کیفیت کی بنیاد پر ہونا ہے کہ اگر یہ دل پاکیزہ ہے، صاف اور درست ہے، اس میں خشیت ہے، للہیت ہے، طہارت اور پاکیزگی ہے، تو پھر ایک چھوٹا سا عمل بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر دل میں طہارت نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، تو پھر بڑے بڑے اعمال بھی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھیں گے، کوئی وزن نہیں رکھیں. اور مزید ایک روایت میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سوائے مشرک کے ہر انسان کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ایک شخص اور ہے، بلکہ فرمایا 2 بندے، بینہ و بین اخیہ شحنہ، وہ 2 بندے، وہ 2 مسلمان، وہ 2 بھائی کہ ان کے درمیان بغض چل رہا ہے، عداوت ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد، کینہ اور بغض ہے، تعصب اور عصبیت ہے، برے جذبات ہیں. ان کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہی نہیں ہوتے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا ہذین، ان دونوں کو ہٹا دو، ان کے اعمال کو پیچھے کر دو. 3 دفعہ حدیث میں الفاظ ہیں انظروا ہذین، انظروا ہذین، انظروا ہذین. ان کے اعمال پیچھے ہٹا دو، ان کے اعمال پیچھے ہٹا دو، ان کے اعمال پیچھے ہٹا دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں. حتی یصطلحا، یہ دونوں صلح کر لیں. اگر یہ دونوں صلح کر لیں گے اور وہ جو شحناء ہے یعنی بغاوت ہے، عداوت اور حسد، کینہ، بغض ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اگر اسے ختم کریں گے تو پھر ان کے اعمال میرے ہاں پیش کر دینا، ورنہ ان کے اعمال پیچھے ہٹا دو. اب دیکھیے انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی ہیں، سحریاں اور افطاریاں بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، تلاوتیں بھی اور دعائیں بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تعصب ہے، تو کیا اس کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں اس کے عمل پیچھے ہٹا دو. حتی یصطلحا، ہاں ایک ہی صورت ہے اعمال کی پیشی کی، اور وہ کیا ہے؟ یہ صلح کر لیں، یہ اپنے دلوں کی صفائی کر لیں، دلوں کو ٹھیک کر لیں، صاف کر لیں، تو پھر ان کے اعمال میرے ہاں پیش کر دینا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعمال پیچھے ہٹا دو. اس قدر ضروری ہے دلوں کی اصلاح. اور صحابہ کو جو مقام ملا، اور پھر صحابہ میں سے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجہ ملا، جو عظمت اور عزت ملی، اس کے بارے میں بھی محدثین کا یہی کہنا ہے، یہی موقف ہے کہ وجہ کیا تھی کہ وہ پاکیزہ اور صاف دلوں کے مالک تھے. دلوں کی عمدگی اور صفائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا. اس لیے کہ جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا پورا جسم وہ ایمان کی طرف آ جاتا ہے. پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی، وہ نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی اس میں ہوتی ہے، اچھے جذبات ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں خیر اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کا اظہار
پورے جسم سے ہوتا ہے. اور اگر دلوں کی اصلاح نہیں ہے، دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں محبت نہیں ہے، دلوں میں خشیت نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہ انسان صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، کسی کا احترام بھی نہیں کرتا، کسی کے لیے کبھی وہ دعائیہ کلمات بھی اپنی زبان سے جاری نہیں کرتا. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح پر بہت زیادہ توجہ کریں اور اس پر بڑی محنت کریں. اور دنیا میں سب سے مشکل کام یہی ہے، دلوں پر محنت اور اس کی اصلاح. دل کو قلب کہا جاتا ہے. قلب کا معنی بہت، یعنی یہ بڑی جلدی بدل جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. اسے بار بار اسے ٹھیک کرنا پڑتا ہے، بار بار اسے ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اور اس پر ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. لیکن جتنی اہمیت ہے دل کی اصلاح کی، ہم اتنے ہی اس کے بارے میں غافل ہیں، اتنے ہی غافل ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. پھر وہ اور گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ، کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب وہ سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے. اب ایک جگ ہے آپ کے پاس یا گلاس ہے، اس کو آپ الٹا رکھ دیں، اوپر آپ پانی ڈالتے جائیں، جتنا مرضی پانی ڈالیں، کیا اس کے اندر پانی جائے گا؟ فرمایا وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے. لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا کہ اسے اختیار کر لے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا کہ اس سے بچ جائے. حلال و حرام کی تمیز ختم، چھوٹے بڑے کا ادب ختم، جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو جاتا ہے جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے. اور پھر فتنے اس پر آتے ہیں اور وہ ان فتنوں کو قبول کرتا ہے، ہر فتنے کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے. پھر کرتے ہی کرتے وہ ایسا ہوتا ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم، جیسے اللہ رب العزت نے اس کے دل پر مہر لگا دی، مہر لگ گئی اس پر. اور یہ دلوں کی مہر اور دلوں کا الٹے برتن کی طرح ہونا اور دلوں کا سیاہ ہونا اور ثم قست قلوبکم اور دلوں کی سختی، یہ دنیاوی عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے. جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے خیر کے راستے سارے کے سارے بند ہیں، سب کے سب راستے بند ہیں. جتنی مرضی آیات پڑھیں، احادیث پڑھیں، واعظ و نصیحت کریں، جب برتن ہی الٹا ہو چکا ہے تو اس کے اندر خیر کیسے جائے گی؟ خیر کیسے جائے گی اس کے اندر؟ اور یہ سیاہی ختم کیسے ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر سے، استغفار سے. آپ نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کو ہم پالش کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے اسے پاک اور صاف کرتے ہیں، اس کا زنگ اتارتے ہیں. تو دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ استغفار کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دلوں کا جو زنگ ہے یہ استغفار سے اترے گا، کثرت استغفار اور گناہوں کو چھوڑنا، خیر کی طرف آنا، نیکی کی طرف آنا اور ہر وہ عمل اختیار کرنا جس سے انسان کے دل کی طہارت ہو، دل کی صفائی ہو، دل کی اصلاح. اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید. علماء نے لکھا ہے من لم یطہرہ القرآن فلا طہارۃ لہ. جس بندے کے دل کو اللہ رب العزت کے کلام نے پاک نہیں نہ کیا، اس کی طہارت کا پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں. جسے قرآن نہیں پاک کر سکا، جسے اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن شفا ہے
اور یہاں خاص طور پر فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات قرآن مجید کے ساتھ جڑنا، قرآن کی تلاوت، اس کا تدبر، غور و فکر، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا دل پاکیزہ اور صاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دعائیں ہیں، اور دعاؤں میں سے وہی دعا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور آپ کی سیرت، حیات طیبہ کا مطالعہ، صحابہ کی سیرت، تاریخی واقعات جو کہ انسان کے ایمان کو جلا بخشتے، اضافے کا ذریعہ بنتے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں ہم سنتے ہیں تو دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، احادیث کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے اور صحابہ کے واقعات کے ذریعے۔ یہ صحابہ میں عمل کیسا تھا اور کس قدر قرآن مجید پر وہ عمل کرنے والے تھے، صحابیات کا جذبہ کیسا تھا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے ہیں، صحابیات بھی نماز پڑھ کے نکل رہی ہیں، صحابہ بھی نکل رہے ہیں، کچھ خواتین راستے کے درمیان میں چل رہی ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے خواتین کی جماعت، تم راستوں کے درمیان میں نہ چلو بلکہ کناروں میں، اطراف میں چلو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کسی مسلمان خاتون کو کبھی راستے کے درمیان میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ ایسے دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے چلتی کہ بعض دفعہ کسی کا ایک دوپٹہ یا چادر دیوار کے کیل کے ساتھ اٹک جاتی۔ جب ایسی روایات سنتے ہیں تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیو، دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر دل ٹھیک ہے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہے۔ دل اللہ رب العزت کی نظر کا مرکز ہے۔ قیامت کے دن دلوں کی اصلاح کی بنیاد پر انسان کی کامیابی ہے، اسے ایک فائدہ حاصل ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی محنت کی ہے، دعائیں کی ہیں اس کے لیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس پر بڑی محنت کی ہے اور اس کی فکر کی ہے۔ لہذا آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کریں، اور دلوں میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، کسی کے بارے میں تعصب ہے، عصبیت ہے، حسد، کینہ یا بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی خاطر نکال دیں اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ شیخ